بیچنے والے نے آپ کو اس کا علم اس کے بارے میں نہ بتایا، آپ کو پہلے سے علم ہے تو خیال آیا نہیں ہوگا. بیچنے والے نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ایپ ہے تو خیال آیا نہیں ہوگا. اور خرابی بھی ایسی ہو کہ جس سے قیمت میں تبدیلی آتی ہے. اگر معمولی قسم کی خرابی ہے جس میں قیمت میں تبدیلی آتی ہے تو پھر یہ خیال ثابت نہیں ہوگا. خیال تدریس چوتھا کیا خیال تدریس؟ دھوکہ دینا، کہ جس میں بیچنے والے نے دھوکہ دیا. تو اگر دھوکہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر خریدنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو سودا کینسل کرے، اور سودا کینسل کرتے ہوئے اس نے اس چیز سے جو فائدہ اٹھایا ہے اس کو معاوضہ دے. جس طرح کہ آپ نے مثال دی ہے کس کی؟ المسرات کی. مسرات سواد سے کیا معنی؟ کیا ہوتی مسرات؟ ایسا جانور دودھ دینے والا کہ جس کا دودھ جو ہے نہ نکالا جائے ایک دو دن اور اس کا دودھ جو ہے جمع ہوتا رہے، اس کو مسرات کہتے ہیں. تو بعض اوقات بیچنے والے گائے بکری اس طرح کے جانور دودھ دینے والا اس کا دودھ نہیں نکالتے تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ دودھ بہت زیادہ ہے. تو اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا جانور خریدتا ہے جس کا دودھ جمع کیا گیا ہو، جمع ہو اس کے اندر، اور بعد میں پتہ چلے کہ دھوکہ ہوا ہے، تو چاہے تو اس کو واپس کر دے اور ساتھ ہی ایک سا کھجور کا. لیکن گاڑی ہے، گاڑی آپ نے استعمال کی ایک ہفتہ، بس اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ گاڑی کے اندر یہ فالٹ ہے، آپ کو نہیں بتایا گیا تھا فالٹ، یا آپ کو دھوکہ دیا گیا تھا. یعنی بلکہ یہاں پر کیا ہے کہ فالٹ تھے، فالٹ کو چھپایا گیا تھا، ان کو کور کر دیا گیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ فالٹ تھا. اس طرح کے مسرات ہے. تو یہاں پر کیا ہے، گاڑی واپس کریں گے اور ساتھ ہی آپ ایک گاڑی سے فائدہ جو اٹھائے ہفتہ بار فرض کرو 10 دن، وہ اس کا معاوضہ دیں گے، جو اس کی معاوضہ ہو سکتا ہے عرفاً، عرف کے طور پر عرفاً اس کا جو معاوضہ ہو سکتا ہے. تو اور چاہیں تو اس کو اپنے پاس رکھیں، چاہیں تو اپنے پاس رکھیں، آپ کو اجازت ہے. تو یہ 4 قسم کے عیب ہیں یا خیار ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 5واں مسئلہ ہے تجارت یا بیع کی شرطیں، شروط البیع. بڑا اہم مسئلہ ہے، ذرا غور سے دیکھیے سنیے، اور ہر ایک کو ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے. تو شروط البیع کیا ہے؟ تجارت کے یا بیع کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں، تقریباً 5 شرطیں ہیں، 6 شرطیں ہیں، 7 شرطیں ہیں. تو تجارت کے صحیح ہونے کی 7 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ بیچنے خریدنے والے کی آپس کی رضامندی ہو. بیچنے والا خریدنے والا دونوں کی رضامندی کے ساتھ یہ معاملہ طے پائے. دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم کے معنی کہ جب تجارت لین دین تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو. تو یہ شرط ہے رضامندی کی. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما البیع عن تراض، کہ کاروبار تجارت جو ہے وہ آپس کی رضامندی سے ہے. اچھا، رضامندی کے برخلاف کیا چیزیں ہیں؟ کہ کسی کو مجبور کیا جائے زبردستی، وہ چیز نہیں بیچنا چاہتا پھر بھی زبردستی آپ اس سے لے لیں. اور اس سے مجبور کیے جانے کے اندر مختلف انداز ہوتے ہیں. کبھی تو ظاہراً جبر ہوتا ہے، زبردستی، اور کبھی ایسا انداز ہوتا ہے کہ جو جبر کا ہو. کیا مطلب؟ کہ آپ کسی کو کہتے ہو کہ مجھے چیز بیچو، وہ بیچنا نہیں چاہتا، لیکن ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ یعنی کہ ٹوکنا بھی نہیں چاہتا، آپ کو روکنا بھی نہیں چاہتا.
کہ معاملات خراب ہوں گے، سمجھے نا، تعلقات خراب ہوں گے، یا آدمی جو کہتا ہے کہ مجھے چیز بیچو، اس کی حیثیت مقام بڑا ہے، تو بیچنے میں جس کی چیز ہے اس کو خطرہ ہے کہ ناراض ہو جائے گا، سمجھے، یہ سارا اسی اکراہ میں آتا ہے، یہ بھی سارا اکراہ کے اندر شامل ہے۔ یعنی مجھے پتہ ہے، فرض کرو کہ آپ یہ چیز نہیں بیچنا چاہتے، اور میں زبردست آپ کو کہتا نہیں مجھے بیچو لازمی، اور آپ صرف اس لیے بیچتے ہو، مجھے دیتے ہو کہ میں نہیں، آپ نہیں دو گے تو میں ناراض ہوں گا، تو یہ اکراہ کے اندر آتا ہے، سمجھے نا، تو ایسے جائز نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگی، اس نے آپ کو کوئی اس کا ریٹ بتایا، اور آپ نے کہا نہیں مجھے اتنے کی نہیں، اتنے کی چاہیے، اس نے کہا نہیں بھی اتنے کی نہیں ہوگی، آپ پھر بھی اٹھا کے چل دیے، تو یہ اکراہ کے اندر آتا ہے، یہ بھی رضامندی نہیں ہے، ایسا لین دین جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ خریدنے بیچنے والے کی رضامندی ہو، اور رضامندی ہر لحاظ سے دلی طور پر رضامندی، نہ ظاہر میں مجبور کیا جائے، نہ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے کہ جس میں وہ دینے پر مجبور ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عقد کرنے والے کے لیے مالی تصرف کرنا جائز ہو، یہ شرط ذرا تھوڑی یاد کر لیں، کیونکہ کتاب البیوع میں آپ کو بار بار یہ شرط ملے گی، سمجھے نا۔ کیا شرط ہے؟ عقد کرنے والے کے لیے مالی تصرف کرنا جائز ہو۔ کیا معنی اس بات کا؟ عقد کے معنی جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، وہ سودا کرنے والا، لینے والا دینے والا دونوں، بیچنے والا خریدنے والا دونوں ہی ایسے لوگ ہوں جن کو مالی تصرف کرنا، یعنی اپنے مال کے اندر تصرف کرنا، مال کے استعمال کرنے کی ان کو اجازت ہو۔ اچھا، مالی تصرف کرنے والے مال میں تصرف کرنے کی اجازت کس کو ہے؟ آگے اس کا ذکر ہوا ہے، بالغ، عاقل، آزاد اور سمجھدار ہو، سمجھے نا۔ بالغ ہونے کا معنی، اگر نابالغ ہے، 12-13 سال کا بچہ ہے، آپ اس سے کوئی چیز لیتے ہو، خریدتے ہو، تو شرعی طور پر یہ خرید جائز نہیں ہے۔ آپ اس کو چیز بیچتے ہو 12-13 سال کے بچے کو، شرعی طور پر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یہ تو مشکل ہے، کیا خیال ہے؟ آپ بچے کو بھیجتے ہو کہ سپر مارکیٹ سے یہ چیز لے کے آؤ، بچہ 12-13 سال کا، ہاں، کیا خیال ہے؟ جی ہاں، تو یہ ہے، اگر آپ نے بھیجا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، سمجھے نا۔ لیکن بچہ اپنی مرضی سے کرے گا، خود کرے گا، تو وہ خرید و فروخت پھر صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ بچے کو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ بچہ اگرچہ 12-13 سال سے 13-14 یعنی نابالغ کا بچہ ہے، بالغ بلوغ تک نہیں پہنچا، تو اس کو ابھی تک یعنی عقلی طور پر راسخ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، تو اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ خود بھیجتے ہیں، اس کا کوئی سرپرست اس کو بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب کہ پیچھے کوئی ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو چنانچہ اگر وہ دھوکہ کھائے گا تو پیچھے والا معلوم ہوگا اس کو، یعنی چیز 10 دینار کی ہے، وہ 20 دینار کے لے کے آ گیا، پیچھے والے کو پتہ ہے، جیسے اس کو بھیجا کہ یہ غلط لے کے آیا، تو اس کو واپس کرے گا۔ ایک بچہ اگر خود کر رہا ہے تو پھر جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بچہ یعنی بالغ ہو، عاقل ہو، مجنون پاگل اس کو سمجھ نہیں ہے، تو اس لیے اس کا کیا ہوا سودا، کیا ہوا ایگریمنٹ اس کا وہ جائز نہیں ہوگا۔ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ ایک شرط کیوں ہے؟ کیونکہ خرید و فروخت کے لیے ملکیت کا ہونا، مالک ہونا شرط ہے، اور غلام شرعی طور پر کسی چیز کے مالک ہونے کا مجاز نہیں ہے، سمجھے نا۔ غلام شرعی طور پر کسی چیز کے مالک ہونے کا مجاز نہیں ہے، نہ پیسے کا مالک ہے، نہ چیز کا مالک ہے۔
آپ کہو کہ چلو بیچے گا تو نہیں لیکن خرید لے گا، تو اس کا معنی پھر یہ ہو کہ آپ غلام سے کوئی چیز اس کو نہیں بیچ سکتے کہ چیز خرید کر لائے۔ یہاں پر بھی وہی بات کہ اگر غلام خود تصرف کرے گا تو جائز نہیں ہوگا، لیکن مالک نے اس کو بھیجا ہے کہ جاؤ یہ چیز خرید کر لاؤ، تو یہاں پر وہ اصل میں مالک کا تصرف سمجھا جائے گا، نہ کہ غلام کا، سمجھے نا؟ کیونکہ مالک ہے جو اس کو پیچھے کنٹرول کر رہا ہے، اور مالک ہے جو مال خرچ کر رہا ہے، غلام نہیں۔ تو اسی طرح سمجھدار ہو، جب ہم نے بالغ کی عاقل کی شرط لگائی سمجھدار کی، ہاں عاقل کا معنی مجنون نہ ہو، اور سمجھدار کا معنی کہ بدھو قسم کا ایسا بے وقوف نہ ہو کہ جس کو خرید و فروخت کے مسائل کا پتہ نہ ہو، ہاں بالغ چھوڑ کر 60 سال کا ہو، سمجھے نا؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ پتہ نہیں، چیز دینار کی 10 دینار کی اٹھا کے لے آئے، پتہ نہیں قیمتیں کیا ہوتی ہیں، سمجھے نا؟ اور اس طرح کے بیوقوفوں کی بہت کثرت ہے، تھوڑی نہیں ہے، کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چیز کیسے خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے۔ اور مارکیٹوں والے بھی الو بنانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سیلیں لگائی ہوتی ہیں انہوں نے، پہلے کیا کرتے ہیں چیز کا ریٹ ڈبل کرتے ہیں، ڈبل کر کے اس کو ہاف کر دیا، ہاں یہ تو ہاف میں مل رہی ہے، اس طرح کے وہ الو بنانے والے بیٹھے ہوتے ہیں، اور الو بننے والے تیار ہوتے ہیں، سمجھے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں السفیہ، بے وقوف، کہ جس کا ہم آگے پڑھیں گے ہجر کے موضوع میں، کہ جن پر مالی طور پر جو ہے ان پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ اپنے مال خرچ نہ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں یتیم بچوں کے حوالے سے کیا شرط رکھی ہے؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، یہ نہیں کہ صرف بچہ بالغ ہو جائے تو مال اس کے حوالے کر دو، لیکن جب دیکھو کہ وہ واقعی اس کے سمجھدار ہو چکا ہے، اور سمجھداری یہاں پر علماء آتے ہیں کہ مالی تصرف کی سمجھداری، مال کے معاملات میں لین دین میں اس کی سمجھداری، کہ اس یتیم بچے کا جس کا باپ فوت ہو چکا تھا، اس کا مال آپ کے پاس ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اب بالغ ہو گیا بچہ وہ، تو اب آپ کو حکم ہے کہ اس کا مال اس کے حوالے کرو، لیکن اس کے حوالے کرنے سے پہلے دیکھو کہ مالی معاملات اس کے کیسے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کو کچھ چیزیں خریدنے بیچنے کے اس طرح کے معاملات اس کے سپرد کرو، اس کو ذمہ داری دو، دیکھو کہ واقعی صحیح کر رہا ہے، چیزیں صحیح معنوں میں صحیح ریٹ کے مطابق خرید رہا ہے، صحیح چیزیں خرید رہا ہے، اور صحیح انداز سے معاملات اس کے چل رہے ہیں، تو پھر اس کو مال اس کے حوالے کر دو۔ لیکن اگر دیکھو کہ اس کے معاملات مالی طور پر صحیح نہیں ہیں تو پھر مال اس کے حوالے نہ کرو۔ تو اس لیے سمجھدار کی شرط اس لیے رکھی گئی۔ بعض اوقات آدمی پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے، لیکن مالی معاملات کو اس کو نہیں پتہ، اور بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور عموماً یعنی کہ سبھی عورتیں، عموماً عورتوں کوئی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ریٹ کیا ہے، دینار کی چیز 10 دینار کے لے آئے، کو پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ کو لحاظ جو بھی اس طرح کے لوگ، مرد ہوں یا عورتوں ہوں، اور عورتوں کا علماء نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ عورتوں کا عموماً ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کو دھوکہ دینا اور اس طرح کے معاملات آسان ہوتے ہیں، ورنہ تو عورتیں اگر ان چیزوں کو جانتی ہیں، سمجھتی ہیں، تو کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ صحیح ہے۔ تو یہ شرط کیا ہے؟ عقد کرنے والا مالی تصرف کرنے کا مجاز ہو، مالی تصرف کرنا اس کو جائز ہو، اور یہ شرط آپ یاد کر لیں، بار بار آئے گی ہمارے ساتھ۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بیچنے والا جو چیز بیچ رہا ہو اس کا مالک ہو، یا مالک کا نائب ہو، یعنی اس کا وکیل، اس کا ایجنٹ ہو۔ میں یہ موبائل بیچ رہا ہوں، میرا موبائل ہے، میں اس کا مالک ہوں، یا میرا تو نہیں ہے، کسی نے مجھے دیا ہے کہ اس کو بیچو، تو میں پھر کیا ہوں؟ وکیل ہوں، ایجنٹ ہوں، اس کا نائب ہوں۔ لیکن موبائل کسی اور کا ہے، اٹھا کر میں بیچ دوں تو یہ بیچنا جائز نہیں ہوگا، سمجھے نا؟
اس کی جس کی وہ چیز ہے اس کی اجازت کے بغیر، اور بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس کے حکم کے بغیر، صرف اجازت نہیں بلکہ اس کو وہ باقاعدہ طور پر وکیل بنائے کہ تم میری طرف سے وکیل ہو اس کو کرنے کے، پھر وہ بیچے گا، ورنہ نہیں۔ لیکن جو صحیح ہے کہ اس کی اجازت کافی ہے کہ اگر وہ اجازت دے دے جو مالک ہے تو پھر دوسرا بیچ سکتا ہے۔ وکیل ہو یا وصی یا ولی ہو، اور بھی الفاظ دیکھیے، وصی اور ولی۔ وکیل تو جان لیا ایجنٹ کہ آپ نے مجھے کہہ دیا کہ میں بیچوں، آپ کا وکیل ہوں۔ وصی کیا ہے؟ وصی عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی مرنے کے بعد اس کا جو مال ہے، سمجھے نا، مرنے کے بعد اس کا، مرنے والے کا جو مال ہے اس کا سرپرست، مالی سرپرست، اس کو وصی کہتے ہیں۔ کیونکہ ہوتا کہ عام طور پر کہ مرنے والا کہہ جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص، اس کے بھائیوں میں سے کوئی بھی شخص میرے اولاد کے میرے مال کا ذمہ دار ہوگا، تو یہ اس کی طرف سے کیا ہے؟ وصیت ہے، اس کی طرف سے وصیت ہے۔ تو جس کو اس نے مقرر کیا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ وصی ہوگا، وصی سواد کے ساتھ، سمجھے نا، تو یہ وصی ہے۔ یا ولی ہو، ولی جس طرح کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ فوت ہو گیا آدمی، اس کے بعد اس کے جو اپنے بچے ہیں ان کا سرپرست، اس کو وصی بھی کہہ سکتے ہیں، ولی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وصی خاص ہوتا ہے عام طور پر مال کے بارے میں، اور ولی ہوتا ہے جو عموماً اولاد کی سرپرستی کرنا، بچوں کی سرپرستی کرنا، ان چیزوں کے حوالے سے۔ تو ولی کا وہی حکم ہے کہ جو مالک کا حکم ہے۔ تو یا اس کے کام کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی شخص ہو، ان کے علاوہ بھی اس کے کام کی دیکھ بھال کرنے والا، فرض کو اس کا نوکر خادم بھی کیوں نہ ہو، اور جو شخص ایسی چیز بیچے جو اس کا مالک نہ ہو تو اس کی یہ فروخت صحیح نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حکیم نے حزام کو، لا تبع ما لیس عندک، لا تبع، ایسی چیز نہ بیچو، ما لیس عندک، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ بیچنے والا یا اس کا مالک ہو یا اس کا وصی یا جو بھی ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ فروخت شدہ چیز بغیر ضرورت کے بھی استعمال کرنا شرعاً جائز ہو۔ جو چیز بیچی جا رہی ہے، جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے، اس کا شرعاً بغیر ضرورت کے بھی استعمال جائز ہو۔ دیکھیے غور، فقہا کی عبارتیں بڑی دقیق ہوتی ہیں کہ فروخت شدہ چیز بغیر ضرورت کے، یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ضرورت کے تحت آپ حرام چیز بھی خرید سکتے ہو، بیچ سکتے ہو، سمجھے نا۔ ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے اور سور کا گوشت ریسٹورنٹ میں پکا ہوا ماشاء اللہ مزے کا وہ مل جائے، خرید سکتا ہے، تو ایک بھوکا مر رہا ہے تو خرید سکتا ہے، سمجھے نا۔ ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، وہ اس کے پاس کوئی حرام چیز ہے جس کو بیچ کر وہ کوئی حلال چیز خرید سکتا ہے۔ یعنی فرض کرو اس کے پاس کوئی موسیقی کے آلات ہیں، کیا بلی ہے یا کوئی بھی حرام چیز جس کا بیچنا منع ہے، تو ضرورت کے تحت اس کو بیچ سکتا ہے، ضرورت کے لیے، تاکہ وہ اپنی بھوک مٹائے یا اپنی جو زندگی بچا سکے۔ اس لیے فرمایا کہ بغیر ضرورت کے، کہ فروخت شدہ چیز بغیر ضرورت کے بھی استعمال کرنا شرعاً جائز ہو، شرعاً جائز ہو، جیسا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پہننے کی سواری اور جائیداد وغیرہ۔ اور جن چیزوں کو شرعاً استعمال جائز نہیں ہے، شراب، مردار، موسیقی گانے کے آلات، سمجھے نا، اس طرح کی چیزیں، تو ان کا شرعاً ان کا خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے بیع الخمر، شراب کا بیچنا، والمیتہ، مردار کا،
والخنزیر سور اور اصنام بتوں کا بیچنا حرام کیا ہے. تو ایسی چیزوں کو خریدنا بیچنا جائز نہیں ہوگا اور ان کی قیمت بھی جائز نہیں ہوگی. اچھا اس حدیث میں تو ان چیزوں کا ذکر ہے، اور حدیثوں کے اندر اور بھی چیزوں کا ذکر ہے. نہا عن بیع السنور، کیا آپ نے سنور کیا ہوتا ہے؟ بلی. بلی کی قیمت سے منع کیا، کتے کی قیمت سے منع کیا. کوئی بھی حرام جانور، کوئی بھی حرام چیز، اس کا خرید و فروخت کرنا حرام ہے. اور ابن عباس کی حدیث میں ہے ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم ثمنہ. اچھا پہلی حدیث میں تو یہ تھا کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، ان چیزوں کا بیع خرید بیچنا حرام کیا ہے. کوئی چاہے کہیں کہ بیچنا تو حرام ہے لیکن قیمت حلال ہوگی. ابن عباس کی اس حدیث میں روایت میں مزید یہ واضح ہو گیا کہ جو چیز حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کی قیمت بھی حرام ہے. سمجھے نا کہ جو چیز حرام ہے اس کا بیچنا خریدنا بھی حرام ہے اور اس کی انکم بھی حرام ہے، قیمت ہو یا انکم ہو جو بھی ہو. سمجھے نا. ایک آدمی بینک میں سود کا کام کرتا ہے، سود کی ملازمت کرتا ہے، تو اس کی جو انکم ہے وہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس کا کام حرام کا ہے. ایک آدمی شراب بیچتا ہے، یا شراب بیچتا نہیں، شراب اٹھا کے لے جاتا ہے، شراب اٹھا کے لے جاتا ہے بیچنے والے کے پاس، سپلائی کرتا ہے، ڈلیوری کرتا ہے. یہ طلبات والے، ہاں آپ کو مثال دیں تاکہ کہ آرڈر آیا شراب کا، وہ شراب لے کے ڈلیوری کر پی نہیں رہا تو کیا ہے؟ حرام ہے، اس کی انکم حرام کی ہے. سمجھے نا. اس طرح کے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے کیسے بعض اوقات آدمی حرام کے کام کر جاتا ہے نہ سمجھتے ہوئے. تو کیونکہ آپ میں کہ ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم ثمنہ، اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے. اسی کتے کو بیچنا جائز نہیں، جیسا کہ ابو مسعود کی حدیث ہے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب. تو چوتھی شرط کیا ہوئی کہ اس چیز کا بیچے جانے والی چیز جو ہے شرعی طور پر اس کی قیمت بغیر ضرورت کے اس کو بیچنا جائز ہو، بغیر ضرورت کے اس کا بیچنا شرعی طور پر جائز ہو. پانچویں شرط یہ ہے کہ جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اسے خریدار کے حوالے کرنا ممکن ہو. جو چیز بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، آپ اس کو خریدار کے حوالے کر سکیں، آپ کو اس کے حوالے کرنے کا آپ کے پاس امکان ہے، آپ کے پاس اس کا اختیار ہے. جو چیز آپ کو اس کے حوالے نہیں کر سکتے، جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے، اس چیز کا بیچنا بھی حرام ہے. پرندہ بیٹھا ہوا ہے، کبوتر آپ کا ہے لیکن درخت پر بیٹھا ہوا ہے، پنجرے کے اندر نہیں ہے، تو آپ مجھے وہ کبوتر بیچے کہ میں کبوتر آپ کو بیچتا ہوں، کیا خیال ہے؟ ہاں آپ کے ہاتھ میں ہے، اور جب تک درخت پہ بیٹھا ہو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ پنجرے کے اندر ہو تو آپ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو نہیں بیچ سکتے. مچھلی ہے دریا کے اندر، حوض کے اندر نہیں، دریا کے اندر. حوض کی مچھلی وہ آپ کے پاس ہے، چاہو کو بھی نکال لو، لیکن دریا کی مچھلی، سمندر کی مچھلی آپ کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ سامنے نظر آ رہی ہو، تو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. تو اس طرح غلام ہے کسی کا بھاگا ہوا، کسی کا غلام بھاگ گیا، تو اب آپ کہیں کہ میں تو اس کو پکڑ نہیں سکتا، چلو تم بیچتا ہوں، تم جا پکڑ لو اس کو جا کر. تو سستے قیمت آپ نے اس کو بیچ دیا، لیکن بھاگا ہوا ہے وہ، تو جائز نہیں ہے. سمجھے نا. تو اللہ کو لحاظ جو بھی چیز بیچی جا رہی ہے، اگر وہ بیچنے والا خریدنے والے کے حوالے نہیں کر سکتا، حوالے کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہے، تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا. کیونکہ کسی جائز نہیں، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے.
حدیث کے اندر ایک لفظ پڑھیں گے آپ، غرر، غرر کا لفظ، غا را را، غرر، غرر کے معنی دھوکہ، دھوکے کے معنی جس چیز کا پتہ نہ ہو، علم نہ ہو. اور اسی ضمن میں آپ سچ میں حدیث میں آپ کے سامنے ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کے معاملات سے، اس چیز میں خرید و فروخت سے منع کیا. اسی ضمن میں جانور کے پیٹ کا بچہ، گائے ہے، بکری ہے، حاملہ ہے، اس کو بیچ سکتے ہیں؟ حاملہ جانور بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں. اس کے پیٹ میں بچہ تو پتہ نہیں کیسا ہے. ظاہر بات ہے حاملہ جانور کا ریٹ اور غیر حاملہ کا ایک جیسا نہیں ہوتا. حاملہ جانور کا زیادہ ہوگا. گائے ہے، بچہ پیدا کرنے کے قریب ہے، اور دوسری گائے ہے جس کا جو خالی ہے اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے، دونوں کی قیمت ایک ہوگی. جس کے پیٹ میں بچہ اس کی قیمت زیادہ ہوگی. تو اس کا مطلب زیادہ قیمت کس وجہ سے ہے؟ بچے کی وجہ سے. پھر حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ یہاں پر فقہی قاعدہ کو لے لائیے، یجوز تبعا ما لا یجوز استقلالا. ہم جو فقہی قاعدہ پڑھنے لگے اس کا یہ فائدہ ہے، سمجھے گا، کہ یجوز تبعا ما لا یجوز استقلالا او یحل. تو اس میں تبعا کے معنی یہ بچہ جو ہے گائے کے پیٹ کے اندر اس کے تابع ہے گائے کے، اور آپ گائے خرید رہے ہیں، بچہ نہیں خرید رہے ہیں، سمجھے نا. بچہ خریدے تو ناجائز ہے. میں کہوں کہ اس گائے کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ میں خریدتا ہوں تو وہ ناجائز ہے، کیونکہ پتہ نہیں کہ بچہ کس حالت میں ہے، پیدا بھی ہوگا نہیں ہوگا، زندہ پیدا ہوگا نہیں ہوگا، سمجھے نا. تو مجھے گائے کا بچہ جو ہے الگ سے خریدنا منع ہے. لیکن گائے خریدنا جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگرچہ اس کی قیمت بچے کی وجہ سے زیادہ ہو، خرید سکتا ہو. پیدا کیا ہے؟ یجوز تبعا ما لا یجوز استقلالا. یثبت تبعا ما لا یثبت استقلالا. یہ یجوز بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر، جائز کیا ہے. تو یہ ہے اس لیے. لیکن الگ سے بچے کا صرف سودا کریں گے جو گائے کے پیٹ کے اندر ابھی تک پیدا نہیں ہوا. ہاں پیدا ہو گیا ٹھیک ہے، لے سکتے ہیں اس کو، پیدا ہو گیا زندہ سلامت، سودا کو سودا کریں مشکل نہیں اس کی. لیکن جب تک پیٹ کے اندر ہے اس کا سودا نہیں کرے گا. تو اچھا، اسی طرح چھٹی شرط جو ہے، فروخت شدہ چیز بیچنے اور خریدنے والے دونوں کے علم میں ہو. چیز کا علم ہو، اس کی قیمت کا علم ہو. آپ مجھے یہ موبائل بیچ رہے ہیں، موبائل کس کمپنی کا ہے، اس کی کیا کوالٹی ہے، کیا سمجھے نا، اس کی کیا قیمت ہے، مجھے سبھی کا علم ہونا چاہیے. آپ کو بھی علم ہونا چاہیے، بیچنے والے کو بھی، مجھے بھی علم ہونا چاہیے کہ موبائل کیسا ہے. اچھا، دیکھنا ضروری ہے. بعض علماء کہتے دیکھنا ضروری، لیکن جو صحیح ہے وہ دیکھنا ضروری نہیں ہے. آپ مجھے صرف اس کی جو مواصفات ہیں، مواصفات کے معنی اس کے ہاں جی ہاں اس کے جو بھی یعنی کہ تفصیلات ہیں بتا دیتے ہیں کہ موبائل کون سا ہے، کیسا ہے، کیا اس کی کوالٹی ہے، کیا اس کی بتا دیتے ہیں، حتیٰ کہ مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ کون سا موبائل ہے کافی ہے. کوئی بھی چیز ہو، موبائل ہو، گندم چاول ہو، کوئی جانور ہو، کچھ بھی ہو، سمجھے نا، کوئی مشین ہو، کچھ بھی ہو، ایسی چیز اس طریقے سے آپ مجھے بتا دیتے ہیں کہ اس میں ساری اس کی صفات آ جاتی ہیں، اور اس میں کسی طرح کا کوئی دھوکہ، کوئی جہالت، ایسی چیز باقی نہیں رہتی. یعنی مجہول چیز کا بیچنا جائز نہیں. کس لیے؟ کیونکہ اس میں دھوکہ آتا ہے. لیکن جب چیز واضح ہو جائے کہ فلاں چیز ہے، اس کی فلاں کوالٹی ہے، فلاں نام کی ہے، فلاں کمپنی ہے، فلاں ملک کی ہے، یا سارا کچھ، تو چیز واضح ہوگی، اس کے بعد اس کو بیچا جا سکتا ہے. کبھی کبھی ریسٹورینٹ کے مینیو میں کوئی چیز تصویر بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ آتی ہے تو وہ چھوٹی سی ہوتی ہے. چھوٹی سی وجہ سے پھر برگر اتنا بڑا بنا ہے، جب وہ آتا ہے تو چھوٹا سا ہوتا ہے. پھر کیا خیال ہے؟ اس کے مواصفات واضح نہیں ہے. ہاں
علماء کہتے ہیں کہ اگر غرر جو ہے، غرر یعنی کہ جو اس میں مجہول چیز ہے، معمولی ہے، جو عام طور پر اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اور عام چیز عام طور پر اس میں یعنی کہ اتنا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی وہ جائز ہے. لیکن اگر غرر زیادہ ہے، فرق زیادہ ہے، تو پھر جائز نہیں ہوگا. اگرچہ آج کل مشینری کے اعتبار سے بہت سی چیزیں وہ تقریباً فکس ہوتی ہیں. موبائل فرض کرو، معلوم ہے کہ کون سا ہے، کہ اگر اس کے صفات آپ نے ساری مجھے دے دی ہیں تو مجھے پتہ چل جائے گا فلاں کیسا ہے. اس میں اگر کوئی معمولی کو اونچ نیچ ہوگی معمولی قسم کی، تو وہ الگ بات ہے. لیکن بعض اوقات جو انسانوں کی خود کی ہاتھوں سے بنائی چیزیں ہوتی ہیں، یا جانور ہے فرض کرو، اس میں اس طرح کی چیز آ سکتی ہے، فرق آ سکتا ہے کافی بڑا. کہ فرض کرو آپ مجھے جانور بیچتے ہو، کوئی گائے بیچتے ہو، بکری بیچتے ہو، ابھی قربانی کا وقت گزرا ہے، تو آپ نے کہا کہ بکری جو ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ بکری کی مجھے تصویر دکھاتے ہو، اور تصویر میں بکری کو بڑا بڑا کے پیش کیا ہوا ہے، اور حالانکہ بکری وہ چھوٹی ہے، دیکھنے کو لگتی ہے کہ اس کا وزن 20 کلو ہوگا، اور حقیقت میں اس کا 10 کلو بھی نہیں ہوگا. تو اگر اتنا بڑا غرر ہے تو پھر جائز نہیں ہے. لیکن اگر چھوٹا موٹا غرر ہے، کلو 2 کلو کا فرض کرو، تو اس طرح کی چیزیں عموماً ہوتی ہیں. تو یہ اس کا فارمولہ کہ اگر غرر زیادہ ہے تو پھر جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر معمولی ہے تو جائز ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کا اونچ نیچ ہو وہ ایسا ہوتا رہتا ہے. ہاں، مجہول کا معنی جس چیز کا علم نہ ہو. علم نہ ہو کہ کیا چیز ہے، علم نہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آج کل بھی ہوتی ہیں چیزیں کہ بند چیز ہے، یہ لے لو بھائی، کتنے کی ہے؟ 10 دینار کی. 10 دینار کی چیزیں بیچ رہا ہے. کسی کے اندر 10 دینار نکل آتے ہیں، کسی کے اندر 20 دینار نکل آتے ہیں، کسی کے اندر 1 دینار ہوتا ہے. سمجھے نا؟ ہمارے وہ پرانے زبان میں اس کو قسمت پوڑی کہتے ہیں. سمجھے؟ قسمت پوڑی یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ جوا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے. سمجھے نا؟ کیا چیز؟ ہاں، نیلامی کے اندر بھی اگر تو چیزیں واضح ہیں، سمجھے نا، اگر تو وہی چیزیں واضح ہیں پھر تو مشکل نہیں. یعنی فرض کرو پانی کی بوتلیں، یہ سقیا کے نام سے پانی ہے، سمجھے نا، اس کے اندر کے 40 بوتلوں کا کارٹن ہے، ٹھیک ہے، مشکل نہیں، واضح ہے. لیکن کارٹن ہے بھی کارٹن آپ نے لینا ہے، اس کارٹون کے اندر کیا کچھ پتہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. تو اس لیے اگر چیز واضح ہے، معلوم شدہ ہے، کون سی چیز ہے، تو چاہے بند بھی ہو، کیونکہ ہم ہر چیز کو کھولنے کی شرط رکھیں تو مشکل ہے. ہر چیز اس وقت لیں جب تک اس کو دیکھ نہ لیں، کھول نہ لیں، تو یہ مشکل ہے. اس لیے ان چیزوں کو اوپر سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، تو یہی کافی ہے. لیکن اگر پتہ ہے کہ اس کے اندر اگر یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں اس کے اندر کیا نکلے گا، ہاں یہ چیز غلط ہے، یہ غرر ہے، جوا ہے، یہ ناجائز ہے. تو فروخت کی شدہ چیز جو ہے وہ خریدنے والے بیچنے والے دونوں کے علم میں ہو، اس کی قیمت کا علم ہو. اور اگر ادھار پہ ہے تو اس کی ادھار کی جو مدت ہے وہ اس کا بھی علم ہو. یعنی فرض کرو آپ نے مجھ سے موبائل خریدا 50 دینار کا، اور بھائی قیمت اس کے بعد میں دوں گا، ناجائز ہے، غلط ہے. اور یہ ہمارے ہنسٹر کے سودے ہوتے اکثر کہ بعد میں دوں گا. بعد میں کب دو گے لازماً فکس کرو، 10 دن بعد دو گے، مہینے بعد دو گے، کب دو گے، سمجھے نا. موبائل خرید دیا آپ نے، کتنے کا بھی بعد میں دیکھیں کہ کیا قیمت ہے، جائز نہیں ہے. لازماً اس کی قیمت طے ہو کتنے کا ہے. موبائل خریدا بھی 500 کا، 500 کیا ہے، دینار ہے، ڈالر ہے، روپے ہے، سمجھے نا، واضح ہو کیا 500. تو اس لیے
ہر چیز کا واضح ہونا چاہیے. تو دونوں کے لیے دونوں کے لیے واضح ہو. 7ویں شرط یہ ہے قیمت کا معلوم ہونا، وہ الگ سے ذکر آ گیا اس کا، کہ چیز معلوم ہو، اس کی قیمت معلوم ہو. اور اگر جس سے بتایا ہے کہ ادھار پر ہے تو اس کے ٹائم، اس کے وقت معلوم ہو، اس کی مدت کا علم ہو. تو یہ 7 شرطیں ہیں تجارت کی. دیکھیے اب عملی پریکٹیکل زندگی میں آئیے ذرا، ان 7 شرطوں کو کس کو پتہ ہے؟ یہیں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب البیوع، آپ تاجر تو نہیں ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کو اور ایسے ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں، تاجر نہیں ہیں، لیکن آپ کو ان شرطوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کو ان شرطوں کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے. اور کتنے ہم اس طرح کسی میں کر جاتے ہیں. اور یہ شرطیں ہیں، ابھی شرطیں مصنون چیزیں نہیں ہیں، مستحبات نہیں ہیں. شرط ہونے کا معنی کہ اگر یہ چیز نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے تو سودا غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. سمجھے نا؟ تو اس لیے اسی سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ کتاب البیوع ایک خرید و فروخت کے مسائل ہے، میں تو تاجر نہیں، میں تو طالب علم ہوں، میرا کیا تعلق اس سے؟ تعلق یہاں سے پتہ چلے گا تو تعلق ہے کہ نہیں، اور کتنا گہرا تعلق ہے. پڑھنا آگے کافی ہے. چلیے بارک اللہ فیک.